जुमेरात 8 जनवरी के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। मुश्किल और खतरनाक वक्त, सदर ट्रंप का 50% इजाफे के साथ अमरीकी फौजी बजट 1.5 खरब डॉलर करने का मुतालबा। ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा के अहम माहौलियाती मुआहदे और दर्जनों बैनुल अक़वामी तंजीमों से दस्तबरदारी का ऐलान। The first item that President Trump is signing is the rescission of 78 Biden-era executive actions, executive orders, presidential memoranda, and others. शामी हुकूमत और कुर्द जंगजुओं के दरमियान झड़पें, हजारों अफराद बेघर, 12 अफराद हलाक। रूसी हमलों से यूक्रेन के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और इंडिया झड़पों के दौरान वाशिंगटन में लॉबिंग फर्म्स की सरगर्मियां। जानिए फौरा फाइलिंग्स दिल्ली और इस्लामाबाद की सफारती सरगर्मियों के बारे में क्या जाहिर करती हैं। अमरीकी वीजा बाउंड पॉलिसी, 38 ममालिक के शहरियों से $15,000 तक जमानत लेने का फैसला। जानिए सऊदी मुखालफत और फौज के इनखला के बाद क्या यमन में मुत्तहिदा अरब अमारात का असर व रसूख खत्म हो गया है। और ये भी जानिए कि ट्रंप वेनेजुएला से मुनशियात रोकना चाहते हैं या तेल के वसी ज़खायर पर कब्जा करना। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुल्क को इंतहाई मुश्किल और खतरनाक हालात का सामना है, इसलिए दिफाई अखराजात को साल 2027 तक 1.5 खरब डॉलर तक किया जाए। ये बजट मौजूदा 901 अरब डॉलर से 50% ज्यादा होगा, जिसे कांग्रेस ने दिसंबर में मंजूर किया था। अमरीकी सदर ट्रंप का मौक़िफ़ है कि ये इजाफा अमरीका को ड्रीम मिलिट्री बनाने का मौका देगा, जो हर दुश्मन के मुकाबले में मुल्क को महफूज रखेगी। उन्होंने खबरदार किया कि दिफाई कंपनियों के सरबराहान और शेयर होल्डर्स को की जाने वाली बड़ी अदायगियों की भी कड़ी निगरानी की जाएगी कि आया ये कंपनियां हथियारों की तरसील तेज करने के लिए अपने वादे पर पूरा उतर रही हैं और क्या ये इस काम के लिए नए कारखाने कायम कर रही हैं कि नहीं। ट्रंप के ऐलान के बाद अमरीकी दिफाई साजो सामान बनाने वाली बड़ी कंपनियों यानी लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरोप ग्रोमन और रैथ्यून के शेयर्स न्यूयॉर्क में 5% से ज्यादा बढ़ गए हैं। मुआशी माहिरीन ने खबरदार किया है कि अमरीका के अखराजात और आमदनी के दरमियान फर्क खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। ताहम ट्रंप का कहना है कि वाशिंगटन आसानी से 1.5 खरब डॉलर का बजट पूरा कर सकता है, क्योंकि महसूलात यानी टैरिफ से इजाफी आमदनी हासिल हो रही है। सदर ने कहा कि फौजी साजो सामान तेजी से तैयार नहीं हो रहा, इसलिए कंपनियों को जदीद और नए कारखाने बनाने चाहिए। उन्होंने दिफाई कंपनियों पर इल्जाम लगाया कि वो बड़े पैमाने पर शेयर होल्डर्स को अदायगियां दुरुस्त अंदाज में नहीं कर रही हैं, जबकि साथ ही पैदावार में सरमायाकारी नजरअंदाज की जा रही है। ट्रंप ने दिफाई कंपनियों के सरबराहान की बेहद ज्यादा तनख्वाहों को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि किसी भी एग्जीक्यूटिव को $5 लाख से ज्यादा कमाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये रकम इस वक्त उनकी असल आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिफाई अखराजात में नुमाया इजाफा करने की तजवीज एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब दुनिया भर में जुग्राफियाई और सियासी कशीदगी बढ़ रही है। बुध के रोज अमरीकी फौज ने रूसी परचम बरदार एक ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया, जिस पर अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी का शुबा था। इससे कबल शनिचर के रोज अमरीकी फोर्सेज ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को काराकास से गिरफ्तार करके अमरीका मुंतकिल कर दिया, जहां उन पर मनशियात स्मगलिंग के इल्जामात हैं। इसकी फोर्सेज ने वेनेजुएला के तेल की बरामदात से मुंसलिक 2 ऑयल टैंकर्स को भी पे दर पे ऑपरेशंस में जब्त कर लिया है। ये कार्रवाइयां शुमाली बहरे ओकियानूस और कैरिबियन में की गईं। ताहम दूसरी जानब दिसंबर में चीन ने ताइवान के गिर्द बड़े पैमाने पर फौजी मशकें की हैं, जिनमें जजीरे के अहम इलाके पर कब्जे और नाकाबंदी की मशक शामिल थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत वाशिंगटन 66 बैनुल अक़वामी तंजीमों, कन्वेंशंस और मुआहदों से दस्तबरदार हो जाएगा।
وائٹ ہاؤس کے مطابق ان اداروں میں مسلسل شمولیت کو ملک کے مفادات کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ یہ حکم نامہ بدھ کے روز جاری کیا گیا، جس میں 35 غیر اقوام متحدہ کی تنظیمیں اور 31 اقوام متحدہ سے منسلک ادارے شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ویب سائٹ پر امریکی صدر کے اس فیصلے سے متعلق کہا گیا ہے کہ امریکہ جن تمام 66 بین الاقوامی تنظیموں، کنونشنز اور معاہدوں سے دستبردار ہونے جا رہا ہے، وہ ملک کے لیے غیر مؤثر، فضول اور نقصان دہ تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق یہ ادارے اپنی حدود میں غیر ضروری ناقص انتظامات، فضول خرچی اور کمزور کارکردگی کے حامل ہیں۔ ان اداروں کو ایسے عناصر نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جو امریکی ترجیحات کے خلاف ہیں۔ انتظامیہ نے مزید کہا کہ یہ ادارے ملک کی خود مختاری، آزادی اور خوشحالی کے لیے خطرہ ہیں۔ تاہم امریکی صدر نے کہا کہ اب یہ قابل قبول نہیں کہ امریکی عوام کا پیسہ ان اداروں کو دیا جائے جس کے بدلے میں کچھ حاصل نہ ہو۔ Sure. The first item that President Trump is signing is the rescission of 78 Biden-era executive actions, executive orders, presidential memoranda, and others. Thank you, sir. انہوں نے واضح کیا کہ امریکی ٹیکس دہندگان کے اربوں ڈالر غیر ملکی مفادات کی نظر کرنے کا دور اب ختم ہو چکا۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا کہ یہ اقدام انتظامیہ کی امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت کیا گیا ہے۔ ایکس پر جاری بیان میں کہا گیا کہ آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک صدارتی میمورنڈم پر سائن کیے ہیں جس کے تحت امریکہ ان 66 بین الاقوامی تنظیموں سے دستبردار ہو رہا ہے جو اب امریکی مفادات میں نہیں۔ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت صدر ٹرمپ نے تمام وفاقی محکموں اور ایجنسیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری اقدامات کریں تاکہ دستبرداری کے اس فیصلے کو جلد از جلد نافذ کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے اداروں سے دستبرداری کا مطلب شرکت یا فنڈنگ ختم کرنا ہوگا۔ میمورنڈم میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ وزیر خارجہ کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ کے جائزے اور کابینہ کے ارکان سے مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ شمالی شہر حلب میں شامی حکومت اور کرد جنگجوؤں کے درمیان 2 روزہ شدید جھڑپوں میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ہزاروں شہری بھی کرد اکثریتی علاقوں شیخ مقصود اور اشرفیہ سے نقل مکانی کر گئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی ان علاقوں میں مسلح گروہوں کے حملوں کے جواب میں کی گئی اور اس کا مقصد صرف سیکیورٹی قائم رکھنا ہے۔ کرد قیادت والے شامی ڈیموکریٹک فورسز کے اتحاد نے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی حلب میں کوئی فوجی موجودگی نہیں ہے، اس کارروائی کو شہریوں کو زبردستی بے دخل کرنے کی مجرمانہ کوشش قرار دیا ہے۔ ایک حلب کے رہائشی نے بدھ کے روز BBC کو بتایا کہ صورتحال انتہائی خوفناک اور ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے تمام دوست دوسرے شہروں کو جا چکے ہیں، کبھی سکون ہوتا ہے اور اچانک جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ اشرفیہ سے بے گھر ہونے والے شخص سمر عیسیٰ نے خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک مسجد میں موجود ہیں جسے عارضی پناہ گاہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گولہ باری شدید ہو گئی تھی، ہم اس لیے نکل آئے کیونکہ ہمارے بچے مزید دھماکوں اور گولہ باری کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اس صورتحال کو دل دہلا دینے والا قرار دیا۔ روس کی جانب سے یوکرین کے جنوب مشرقی علاقے کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان حملوں سے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے اور بیشتر علاقے تاریکی میں ڈوب گئے ہیں۔ یوکرین کی وزارت توانائی کے مطابق بدھ کی شب روسی حملے کے نتیجے میں جنوب مشرق کے کئی علاقے تقریباً مکمل طور پر بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ وزارت نے ٹیلی گرام پر جاری بیان میں کہا کہ اہم تنصیبات ریزرو پاور پر چل رہی ہیں، جبکہ حکام کے مطابق پانی کی فراہمی اور انٹرنیٹ بھی متاثر ہوا ہے۔ روس نے حالیہ دنوں میں یوکرین کے توانائی سے متعلق اہم ڈھانچے پر حملے تیز کر دیے ہیں، جن کا مقصد سخت سردیوں میں بجلی کی فراہمی کو مفلوج اور حالات کو مزید مشکل کرنا ہے۔ یوکرین کے وزیر اعظم نے کہا کہ بگڑتے ہوئے موسمی حالات اہم تنصیبات پر مزید دباؤ ڈال رہے ہیں۔ بجلی کی فراہمی میں رکاوٹیں اس وقت سامنے آئی ہیں جب درجہ حرارت تیزی سے گر رہا ہے۔ بجلی کی بندش کے باعث تعلیمی اداروں میں تعطیلات 9 جنوری تک بڑھا دی گئی ہیں۔ پاکستان فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے سعودی عرب کے سرکاری دورے کے دوران رائل سعودی ایئر فورس کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ترکی بن بندر بن عبدالعزیز اور چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حمید سے ملاقات کی ہے۔
پاکستان فضائیہ کے ترجمان کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی فضائیہ کے سربراہ کی آمد پر انہیں رائل سعودی ایئر فورس کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ملاقاتوں کے دوران دو طرفہ تعاون، علاقائی سلامتی کی موجودہ صورتحال اور مستقبل میں دفاعی اشتراک کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق دونوں ممالک کے فضائی سربراہان نے موجودہ تعاون پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے تربیت، آپریشنل اشتراک اور پیشہ ورانہ مہارتوں کے تبادلے کے ذریعے باہمی روابط کو مزید مستحکم کرنے کے امر پر زور دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عسکری قیادت نے پاکستانی فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل برتری اور تیاریوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سامعین، مئی 2025 میں پاک بھارت فضائی جھڑپوں کے دوران واشنگٹن میں ایک متوازی سفارتی محاذ سرگرم رہا، جہاں دونوں ممالک نے امریکی پالیسی سازوں اور میڈیا پر اثر انداز ہونے کے لیے لابنگ فرمز کی خدمات حاصل کی۔ امریکہ کے فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ یعنی فارا کے تحت جمع دستاویزات کے مطابق پاکستان نے بحران کے دوران 6 لابنگ اور پی آر فرموں پر تقریباً $50 لاکھ خرچ کیے، جبکہ انڈیا نے بھی امریکی انتظامیہ کے اعلیٰ حکام سے لابنگ کے ذریعے رابطے کیے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان نے پہلگام حملے میں ملوث ہونے کی تردید، آزادانہ تحقیقات کے مطالبے اور کشیدگی میں کمی کے پیغام کو واشنگٹن میں مؤثر انداز میں پیش کیا۔ اگرچہ فیصلہ کن پالیسی تبدیلی کو صرف لابنگ سے منسوب نہیں کیا جا سکتا، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس مہم سے پاکستان کو بین الاقوامی توجہ اور جنگ بندی کے بیانیے کو تقویت ملی ہے۔ انڈین ماہرین نے لابسٹ کے ذریعے اعلیٰ امریکی حکام سے رابطوں کو نئی دلی کے اس موقف کے برعکس قرار دیا کہ جنگ بندی میں کسی تیسرے فریق کا کردار نہیں تھا۔ مجموعی طور پر فارا فائلنگز یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جوہری خطرات کے پیش نظر واشنگٹن میں اثر و رسوخ کی یہ جنگ دونوں ممالک کے لیے اہم تھی، تاہم عالمی برادری کی بنیادی ترجیح کشیدگی میں کمی اور جنگ بندی رہی۔ واشنگٹن میں ڈان اخبار سے وابستہ صحافی انوار اقبال کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان، جسے ایک زمانے سے واشنگٹن میں نظر انداز کیا جاتا تھا، اب وہاں اس کی بات سنی جا رہی ہے۔ میڈیا میں پاکستان کی آواز دکھائی دے رہی ہے اور کانگریس میں بھی اس کی موجودگی محسوس کی جا رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں انڈیا کو اب بھی خاصی ترجیح حاصل ہے اور واشنگٹن میں ایک مسلسل مقابلہ ابھی جاری ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی ویزا پالیسی مزید سخت کرتے ہوئے 38 ممالک کے شہریوں کے لیے B1 یعنی کاروباری ویزا اور B2 یعنی سیاحتی ویزا درخواست کے ساتھ $5,000 سے $15,000 تک بطور ضمانت بانڈ جمع کروانے کی شرط عائد کرتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق نئی شامل کی گئی 25 ریاستوں پر یہ شرط 21 جنوری سے لاگو ہوگی، جبکہ ابتدا میں صرف 7 ممالک اس فہرست میں شامل تھے۔ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ بانڈ کی رقم ویزا انٹرویو کے دوران طے کی جائے گی اور ادائیگی صرف امریکی محکمہ خزانہ کے پلیٹ فارم pay.gov کے ذریعے ادا ہو سکے گی، تاہم اس رقم کی ادائیگی ویزا ملنے کی ضمانت نہیں ہوگی۔ بانڈ کا مقصد ویزا ہولڈرز کو مقررہ مدت سے زیادہ قیام سے روکنا ہے۔ بانڈ جمع کرانے والے افراد کو صرف 3 امریکی ہوائی اڈوں جیسے نیو یارک، JFK، بوسٹن، لوگن اور واشنگٹن سے امریکہ میں داخلے اور روانگی کی اجازت ہوگی۔ مقررہ مدت میں امریکہ چھوڑنے کی صورت میں یہ رقم واپس کر دی جائے گی، تاہم خلاف ورزی پر بانڈ ضبط ہو سکتا ہے۔ اس فہرست میں شامل 38 ممالک میں الجیریا، انگولا، بنگلہ دیش، بینن، بھوٹان، بوٹسوانا، برونڈی، سینٹرل افریقن ریپبلک، کیوبا، ڈومینیکا، فجی، گیمبیا، نیپال، سینیگال، تاجکستان، تنزانیہ، یوگینڈا، وینزویلا، زامبیا اور زمبابوے سمیت افریقی، لاطینی امریکہ اور جنوبی ایشیا کے متعدد ممالک بھی شامل ہیں۔ یمن سے متحدہ عرب امارات کی فوجی واپسی اور بندرگاہ مکالا پر سعودی فضائی حملے کے بعد یہ سوال شدت اختیار کر گیا ہے کہ آیا یمن میں امارات کا اثر و رسوخ کمزور پڑ گیا ہے یا نہیں۔ مبصرین کے مطابق اگرچہ UAE نے باضابطہ طور پر فوجی انخلاء کا اعلان کر دیا ہے، تاہم زمینی حقائق یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یمن خصوصاً جنوبی علاقوں میں اس کا سیاسی اور تصویراتی اثر اب بھی برقرار ہے۔ متحدہ عرب امارات ماضی میں بھی یعنی 2019 میں جزوی انخلاء کے باوجود جنوبی علیحدگی پسند گروپ STC کے ذریعے اپنا اثر قائم رکھنے میں کامیاب رہا تھا۔
अदेन, सुकोत्रा और दीगर साहिली इलाकों में STC की मजबूत पोजीशन को अमाराती मफादात से जोड़ा जाता है, खासतौर पर बहरा अरब और बहरा अहमर में तिजारती व बहरी रास्तों के तनाजुर में। हालिया कशीदगी ने सऊदी अरब और UAE के दरमियान पोशीदा इख्तलाफात को भी नुमाया कर दिया है, ताहम दोनों ममालिक बज़ाहिर कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक अमारात अब बराह रास्त फौजी मौजूदगी की बजाय मुकामी इत्तेहादी गिरोहों, इलाकाई शराकतदारियों और इसराइल के साथ बढ़ते ताउन के जरिए अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की हिकमत अमली अपना रहा है। माहिरीन का कहना है कि यमन में अमाराती फौज के इनखला को असर व रसूख के खात्मे के तौर पर देखना दुरुस्त नहीं, बल्कि ये एक हिकमत अमली की तब्दीली है, जिसके तहत अबूज़ेबी खित्ते में बिलवास्ता सियासी और बहरी असर को तरजीह दे रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी ऑयल इंडस्ट्री 18 माह के अंदर वेनेजुएला में इजाफी पैदावार के हमरा काम करना शुरू कर सकती है। इससे कबल ट्रंप ने कहा था कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को माजूल करने के बाद वेनेजुएला को अमरीका चलाएगा। ट्रंप क्यों एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क को चलाना चाहते हैं? तफसील आज के BBC रीड्स में, जिसे पेश कर रहे हैं उमर आफरीदी। वेनेजुएलन सदर निकोलस मदुरो और उनकी बीवी को अमरीकी फौजी उठाकर अमरीका ले गए हैं, जहां उन्हें मनशियात समेत मुख्तलिफ इल्जामात का सामना है। सदर ट्रंप ने जो कहा कर दिखाया। ये अलग बहस है कि मुसल्लमा बैनुल-अक़वामी कवानीन इसकी इजाज़त देते हैं या नहीं। सवाल यह है कि ट्रंप को मसला मनशियात से है या उनकी नज़र वेनेजुएलन तेल के वसी ज़खायर पर है। अमरीकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएलन सदर निकोलस मदुरो को पकड़वाने में मदद देने वाली मालूमात पर इनाम की रकम दुगनी करके $5 करोड़ कर दी थी और ये भी ऐलान किया था कि मदुरो हुकूमत को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाएगा। और फिर ट्रंप ने मदुरो को अमरीका लाने के लिए फौजी ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। ये सब अचानक नहीं हुआ। हालिया कुछ अरसे से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो पर दबाव में मुसलसल इजाफा कर रहे थे। कुछ अरसे कबल अमरीकी जंगी जहाज वेनेजुएला के करीब ऐसे मकाम पर पहुंच गए थे जहां से वो बआसानी हमला करने की पोजीशन में थे। हालिया महीनों में ट्रंप इंतजामिया ने फेंटेनाइल और कोकेन जैसी मनशियात का अमरीका में दाखिला रोकने पर तवज्जो मरकूज की है। डोनाल्ड ट्रंप निकोलस मदुरो पर इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं कि वो अमरीका में मनशियात खुसूसन फेंटेनाइल और कोकेन बरामद करने में मुलव्विस हैं। अमरीका का दावा है कि वेनेजुएला से वाबस्ता जराइम पेशा गिरोह जैसा कि कार्टेल दी लोस सोलेस बड़ी मिकदार में मनशियात अमरीका पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। वाशिंगटन ने मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस बाज़ गिरोहों को भी हाल ही में गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमें करार दिया है। वेनेजुएलन सदर मदुरो इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते रहे हैं कि वो किसी मनशियात कार्टेल के सरबराह हैं। उन्होंने अमरीका पर यह इल्ज़ाम आयद किया था कि अमरीका अपनी मनशियात के खिलाफ जंग को उन्हें इक़्तिदार से हटाने और वेनेजुएला में तेल के बड़े ज़खायर पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इंसदाद मनशियात के माहिरीन के मुताबिक आलमी सतह पर मनशियात की स्मगलिंग में वेनेजुएला का किरदार महदूद है। इसे ज़्यादातर राहदारी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उनका कहना था कि वेनेजुएला का पड़ोसी कोलंबिया दुनिया में कोकेन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन उसकी ज़्यादा मनशियात वेनेजुएला के बजाय दूसरे रास्तों से अमरीका पहुंचती हैं। सन 2019 में जब ट्रंप ने मदुरो की हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की गरज से वेनेजुएला की तेल की सनत पर पाबंदियां आयद की, तो इस मुल्क के खाम तेल की बरामदात घटकर तकरीबन 4,95,000 बैरल यौमिया रह गई थी। अगरचे 6 साल बाद भी ये पाबंदियां जू की तू बरकरार हैं, मगर इस दौरान वेनेजुएला की तेल की फ़रोख्त ड्रामाई तौर पर बढ़कर तकरीबन 10 लाख बैरल यौमिया तक पहुंच गई थी। तेल की फ़रोख्त की ये मिकदार इस मुल्क के लिए अब भी बहुत कम है, जो 1998 में ह्यूगो चावेज़ के इक़्तिदार में आने से कबल लगभग 30 लाख बैरल यौमिया पैदा करता था। लेकिन पाबंदियों के बावजूद इतनी मिकदार में तेल फ़रोख्त करना ये ज़ाहिर करता है कि गुज़श्ता 6 साल से आयद अमरीकी पाबंदियाँ वो नताइज नहीं दे पा रहीं जिनकी तवक्को की गई थी। वेनेजुएला की हुकूमत अमरीकी पाबंदियों से बचते हुए तेल की पैदावार बहाल करने
اور خام تیل کی فروخت کے لیے نئے راستے تلاش کرنے میں مصروف رہی ہے، جس کے لیے ایک خفیہ بحری بیڑا مرکزی کردار ادا کرتا رہا ہے۔ یہ بیڑا دراصل ایسے تیل بردار جہازوں کا نیٹ ورک ہے جو مختلف حربے اپنا کر اپنی نقل و حمل چھپاتا ہے اور اس تیل کی ترسیل کرتا ہے جس پر امریکی پابندیاں عائد ہیں۔ امریکی حکومت نے گزشتہ مہینوں میں بہت سے تیل بردار جہازوں کی نشاندہی کی یا انہیں قبضے میں لیا جو وینزویلا کا تیل اسمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وینزویلا اس امریکی اقدام کو کھلی ڈکیتی اور بحری قزاقی قرار دیتا ہے۔ ٹرمپ یہ بھی الزام عائد کرتے ہیں کہ وینزویلا کے اقتصادی بحران اور حکومتی مظالم کی وجہ سے لاکھوں لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں، جن میں سے سینکڑوں ہزار امریکی سرحد پر پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے مدورو پر الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے جیلیں اور پاگل خانے خالی کر کے قیدیوں اور پناہ کے خواہش مندوں کو امریکہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے، مگر ٹرمپ نے ان الزامات کی تائید میں کسی طرح کے ثبوت پیش نہیں کیے۔ نکولس مدورو نے بائیں بازو کے صدر ہیگو شاویز اور ان کی جماعت یونائیٹڈ سوشلسٹ پارٹی آف وینزویلا کے دور میں سیاسی اہمیت حاصل کی۔ سن 2013 میں وہ شاویز کے بعد وینزویلا کے صدر بنے۔ 2024 میں مادورو کو صدارتی انتخابات کا فاتح قرار دیا گیا، تاہم اپوزیشن کے مرتب کردہ نتائج کے مطابق ان کے امیدوار ایڈمنڈو گونزالیز واضح اکثریت سے جیت گئے تھے۔ امریکہ میں وینزویلا کے سینکڑوں ہزار تارکین وطن کی آمد اور امریکہ میں منشیات خصوصاً فینٹینائل اور کوکین کی اسمگلنگ کے خلاف وائٹ ہاؤس کی مہم کے حوالے سے مدورو اور ٹرمپ کے درمیان شدید اختلافات رہے ہیں۔ ٹرمپ نے وینزویلا سے تعلق رکھنے والے دو منشیات فروش گروہوں ٹرین دے اراگوا اور کارٹیل دے لوس سولیس کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ دوسرے گروہ کی قیادت خود مدورو کر رہے تھے۔ حالیہ مہینوں میں امریکی افواج نے بین الاقوامی پانیوں میں ان کشتیوں پر 2 درجن سے زیادہ حملے کیے ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ امریکہ میں منشیات اسمگل کرنے کے لیے استعمال ہو رہی تھیں۔ ان حملوں میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ وینزویلا کے لیے تیل فارن ایکسچینج کا سب سے بڑا ذریعہ تھا اور اس شعبے سے حاصل ہونے والا منافع حکومت کے بجٹ کا آدھے سے زیادہ حصہ پورا کرتا تھا۔ فی الحال وینزویلا روزانہ تقریباً 9 لاکھ بیرل تیل برآمد کر رہا ہے، جس کا سب سے بڑا خریدار چین ہے۔ امریکی انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق 2023 میں وینزویلا نے عالمی خام تیل کی پیداوار کا صرف 0.8% پیدا کیا، جس کی وجہ تکنیکی اور بجٹ چیلنجز ہیں۔ امریکہ ماضی میں وینزویلا کے ان الزامات کو مسترد کرتا رہا ہے کہ مدورو حکومت کے خلاف اقدامات کا مقصد تیل کے ذخائر تک رسائی حاصل کرنا ہے، مگر صدر ٹرمپ نے پہلا ٹینکر ضبط کرنے کے اعلان کے بعد صحافیوں سے کہا تھا، میرا خیال ہے ہم یہ تیل رکھ لیں گے۔ مصدقہ تخمینے کے مطابق وینزویلا کے تیل کے ذخائر 3 کھرب اور 3 ارب بیرل ہیں۔ یہ دنیا بھر میں موجود تیل کی سب سے بڑی مقدار ہے۔ جنوبی امریکہ کے اس ملک میں کوئلہ، لوہا، سونا اور دوسری دھاتیں بھی بڑی مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے پہلے اب تک کی خاص خبریں۔